حمد و توصیف اس رب لم یزل کی جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے۔ باری گاہ مونی سے دل شکستگاں راحت عاشقاں، رہبر راہ سالکاں کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، آج میں آپ کے سامنے ان افعال قبیحہ کی مذمت بیان کروں گا جس سے خالق کائنات نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے اور پروردگار عالم ناراضگی کا بھی اظہار فرماتا ہے۔ آج کے انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کرتا۔ ہماری یہ حالت بگڑتی ہوئی، ہمارے یہ تصورات کی دنیا بھٹکتی ہوئی، ہمارے یہ قول و فعل میں تضاد، یہ تمام چیزیں اللہ سے دوری کے اسباب ہیں۔ کاش ہم یاد الہی میں رہتے تو دنیا کی محبت ہمارے سینے میں نہ ہوتی۔ ان مصیبتوں کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں مصیبت نے مجھے گھیرا ہوا ہے، میں فلاں مصیبت کا شکار ہوں، یا وہ آزمائشوں میں مبتلا ہے وہ بندہ، یا بیماریوں کی لپیٹ میں وہ آدمی ہے، وہ رب کا بندہ ہے، حضور کا امتی ہے۔ جب تیری زندگی کے اندر راحت، سکون، اطمینان ختم ہو جائے، جب تیرے وجود کے اندر ذکر الہی کی تاب نہ رہے، الہی کو بلائے بیٹھے ہیں ہم، جب تک ہم اس دنیا کی محبت میں ہیں، اس دنیا کی طلب میں ہیں، تو ہم کبھی بھی خالق حقیقی کی یاد کو اپنے سینے میں نہیں بسا سکتے۔ جو دنیا کا طالب ہو وہ کبھی خالق حقیقی کا حقیقی طالب نہیں ہو سکتا۔ یاد الہی تب ہی نصیب ہوگی جب دنیا کو ہم ترک کر دیں گے، اس کی محبت کو پس پشت ڈال کر، محبت الہی کا جذبہ سینے میں رکھ کر، یاد الہی میں رہ کر ذکر الہی کریں گے، ہمارا ظاہر بھی سنور جائے گا، ہمارا باطن بھی سنور جائے گا۔ مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتا۔ بیماری آتی ہے تو اسے ذکر الہی یاد آ جاتا ہے، صحت جاتی ہے تو اسے مسجد میں آنا یاد آ جاتا ہے۔ ہائے افسوس کہ وہ انسان کہاں گئے، وہ مسلمان کہاں گئے جو بیماریوں سے دور تھے، جو تلاوت قرآن کے نزدیک تھے، جو مساجد میں آیا کرتے تھے۔ آج کے مسلمان کی یہ حالت ہے کہ مسجد میں جا کر بیٹھنا، قرآن و سنت کی بات سننا ہی اس کے لیے دشوار ہے، مشکل ہوا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کر رہے۔ آئیے اسی پر سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 بھی شاہد ہے، مگر آج کا میرا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 31 میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ انسان گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کر رہا۔ آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے، مساجد سے دوری تو ہے، قرآن سے دوری تو ہے، دین اسلام کی ان پابندیوں سے وہ ناشنا تو ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کر رہا۔ آج کے مسلمان کی یہ حالت ہے کہ وہ گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کر رہا۔ مگر آؤ سنو، سورہ نساء آیت نمبر 31 میں ارشاد خداوندی ہے، ان تجتنبوا کبائر، رب فرما ہے اگر تم بچو بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچو، اجتناب کرو، ان تجتنبوا کبائر، بڑے گناہوں سے تم بچو۔ کیسے گناہ؟ ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اے مسلمان، اے حضرت انسان سن لے،
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تو بچے گا گناہوں سے، اگر بچتے رہو تم، اگر باز آ جو تم، اجتناب کرو تم باری تعالیٰ کس سے؟ کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو بشارت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو ہوگا کیا؟ بشارت دی جا رہی ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مٹا دیں گے، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مٹا دیں گے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو، کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے تم بچتے رہو، کبیرہ گناہ کے مرتکب نہ بنو تم، تو اللہ بشارت دے رہا ہے ما تنہون عنہ، وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، رب فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی مٹا دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ختم کر دیں گے۔ اور تیسرا پیغام کیا دیا جا رہا ہے مسلمان کو؟ فرمایا گیا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ داخل کرنا کس طرح کا داخل کرنا ہے؟ عزت والی جگہ پر رب ہمیں داخل فرمائے گا۔ کن کو؟ جو کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ بہت سی مشکلات کا شکار ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں تو بہت ساری پریشانیاں مسلمان کو گھیرے ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی پریشانی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے اس وجود کی طاقت کو دین اسلام پر صرف کرنے کی بجائے اپنی عیاشیوں میں صرف کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ مسلمان اس حقیقت کو، نوجوان اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس وجود کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ عبادت کے لیے طاقت دی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن و سکون کی زندگی اور اس ماحول میں سکون، راحت قلبی، تسکین قلبی حاصل کریں، سکون کی زندگی بسر کریں، تو ہمیں اپنے خالق و مالک کی نافرمانیوں سے اجتناب کا راستہ اپنانا ہوگا، اس کی نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ حضرت انسان کو، آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو اجتناب کس سے کرنا ہوگا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اس سے اجتناب کرنا ہو، کبیرہ گناہ سے۔ رب فرماتا ہے بچتے رہو نا، اگر تم بچتے رہو، باز آتے رہو تم جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے۔ اے مسلمان، اپنے حوالے زندگی کی طرف غور کر، اگر بچتے رہو گے تم، رب فرماتا ہے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، تو رب فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، بشارت تمہارے لیے یہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہوں کو میں رب ہو کر معاف فرما دوں گا۔ اللہ کی پسند کو اپنی پسند نہ بنایا، اللہ کی محبوب چیز کو اپنی محبوب چیز نہ بنایا تو ہم بھٹکتے رہیں گے۔ اور مسلمان کب تک بھٹکتا رہے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس مقام پر پہنچنا ہوگا کہ زندگی کے اول دن سے لے کر، اول شب سے لے کر آخری سانس تک کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ پھر کیا کرے گا؟ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پریشانیوں کی اصل وجہ، بیماریوں کی اصل وجہ، ابتلاؤں آزمائشوں کی اصل وجہ ہمارے ہی گناہ ہیں۔ گناہ خالق حقیقی کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور معافی کے طلبگار بھی نہیں ہیں۔ تیری زبان کا گناہ یہ ہے کہ تو غصے میں گالیاں بکتا رہے، تیری آنکھ کا گناہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو تکتا رہے بازار میں، ہاتھ کا گناہ یہ ہے کہ قرآن کی بجائے شراب پکڑتا رہے، تیرے کان کا گناہ یہ ہے کہ تو غیر محرم کی آواز سنتا رہے، پھر اس گناہ کو گناہ بھی تصور نہ کرے۔ شیطان ہمارا کھلا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تجھے بھی سینس ہے، تیرے اندر بھی شعور ہے، تو حیوان ناطق ہے نہ کہ حیوان مفترس، تیرے اندر طاقت ہے سمجھنے کی، سوچ و بچار کی تیرے اندر طاقت ہے، ادراک، سمجھ، بوجھ، تو سمجھتا ہے ہر چیز کو، گناہ گناہ ہے، نیکی نیکی ہے، اللہ نیکیوں کے سبب جنت دیتا ہے۔ تو جانتا ہے انسان کہ گناہ کے سبب وہ جہنم دیتا ہے، آگ میں ڈالے گا،
سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اسی چیز کو بیان کیا گیا، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہو ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا، ما تنہون عنہ روکا گیا، منع کیا گیا ان گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے، اور کیا کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔